ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. معزز سامعین کرام، آج کے نشست میں جس موضوع لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں وہ موضوع سخن ہے عید قربان، فضائل و احکام۔ لوگوں، قربانی مذہب اسلام کے شعائر میں سے ایک اہم شعار ہے۔ یہ اس کی مالی عبادتوں میں سے ایک اہم مالی عبادت ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک بے مثال یادگار سنت ہے۔ ہر سال اس کی احیاء و تجدید بڑے تزک و احتشام کے ساتھ کی جاتی ہے۔ یہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو ایک اللہ کے نام پر قربان ہو جانے کا درس حسین دیتی ہے۔ پورے عالم پر
چھا جانے کے لیے ان کے قلوب کو نیک جذبوں، پاکیزہ آرزوؤں اور بلند حوصلوں سے سرشار کر دیتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حتیٰ کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مقدس عمل کو ہر قوم و ملت کے لیے مشروع قرار دیا ہے، تاکہ اس کے توسط سے اللہ کی قربت حاصل کر سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا دن مقرر کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو جانور بطور روزی دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کریں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ آؤ سب سے پہلے سمجھیں کہ قربانی کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کیونکہ جب تک ہم قربانی کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھیں گے تب تک ہمیں قربانی کے فضائل اور احکام ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قربانی کا لفظ قرب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی قریب ہونا اور نزدیک ہونا ہے، جبکہ اصطلاح شرع میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی چیز اس کی راہ میں پیش کی جائے وہ قربانی سے تعبیر کی جاتی ہے۔ قرآن کریم، کتب حدیث اور عربی لغت میں اس کے لیے ہدی، نسک اور اضحیہ جیسے الفاظ وارد ہوئے ہیں، جن کا اردو میں لغوی معنی قربانی ہوا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اضحیہ چوپائے میں سے وہ جانور ہے جو تقرب الہی کے خاطر عید الاضحیٰ کے ایام میں جشن کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ المصباح المنیر صفحہ نمبر 309۔ جبکہ فقہائے اعظام نے اس کی چند تعریفات کی ہیں، جن میں سے ایک تعریف یہ ہے، هي ما يذبح من النعم تقرب إلى الله من يوم العيد إلى آخر يوم التشريق۔ اضحیہ ان مخصوص جانوروں میں سے ہے جسے اللہ کے تقرب کے خاطر عید کے دن سے لے کر ایام تشریق کے آخر تک ذبح کیا جائے۔ الاقناع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 2707۔ قربانی کی مشروعیت۔ قربانی مذہب اسلام میں سے ایک مالی عبادت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسے ہر سال اس روئے زمین کے لاکھوں فرزندان توحید اپنی استطاعت کے مطابق نہایت تزک و احتشام کے ساتھ انجام دیتے ہیں اور اپنے رب کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کی نیک سعی کرتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اس مالی عبادت کی انجام دہی کا حکم خود خالق کائنات نے اپنے بندوں کو دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے۔ سورۃ الکوثر آیت نمبر 2۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ جانکاری دی ہے کہ اللہ کے نزدیک قربانی کا دن نہایت ہی محبوب ترین دن ہوا کرتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ان اعظم الایام عند اللہ یوم النحر و یوم القر۔ اللہ کے نزدیک سب سے باعظمت دن قربانی کا دن اور منی میں قرار کرنے کا دن ہے۔
سنن ابو داود۔ قربانی کا حکم۔ قربانی کے حکم کے سلسلے میں علماء کرام اور فقہاء عظام کے مابین اختلاف ہے۔ جمہور فقہاء محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ قربانی صاحب استطاعت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، جس کا چھوڑنا اس کے لیے بہتر عمل نہیں ہے، اور یہ حضرات دلیل کے طور پر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی روایت کو پیش کرتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، کہ جب عشرہ ذی الحجہ داخل ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کرنا چاہے تو وہ اپنے جسم کے بال ناخن کو نہ کٹوائے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث میں قربانی کرنے کو انسان کی مشیت پر تعلیق کیا گیا ہے، جو کہ اس کے وجوبیت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح جب ایک شخص نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا کیا قربانی واجب ہے، تو انہوں نے جواباً عرض کیا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ سائل نے پھر یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: اتعقل ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، اتعقل ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون، کیا تم نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے قربانی کی تھی۔ سنن ترمذی۔ جبکہ کچھ فقہاء کرام جیسے امام ابو حنیفہ، امام اوزاعی اور امام ثوری وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، اور یہ حضرات دلیل کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پیش کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے: من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، کہ جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ۔ اس کے علاوہ بھی یہ حضرات قربانی کی وجوبیت کو ثابت کرنے کے لیے قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کو پیش کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی وغیرہ اس کے قائل تھے، جیسا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: والعمل على هذا عند اہل العلم ان الاضحیۃ لیست بواجبۃ ولکنها سنۃ من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل علم کا عمل اس بات پر رہا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ قربانی کی اہمیت و فضیلت۔ قرآن کریم اور کتب احادیث میں قربانی کی بڑی اہمیت اور فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی انجام دہی کا حکم دیا۔ ارشاد ربانی ہے: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے قربانی کیجیے۔ سورۃ الکوثر آیت نمبر 2۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرب الہی کے حصول یابی کی خاطر اپنی 10 سالہ مدنی زندگی میں ہر سال جانوروں کی قربانی بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ کی، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں: اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی کل سنۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کرتے رہے۔ سنن ترمذی۔
مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرغوب عمل کو پورے اسلامی سماج میں فروغ دینے کے لیے یہ اعلان عام بھی کر دیا کہ من وجد سعة لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، جو شخص استطاعت کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ مستدرک الحاکم۔ الغرض قرآن و حدیث میں قربانی کی بڑی اہمیت و فضیلت آئی ہے۔ اس سلسلے میں بعض احادیث کے اسناد میں جو ضعیف ہے پھر بھی ان سے قربانی کی اہمیت و فضیلت اجاگر ہو رہی ہے۔ اس عمل کی اہمیت و فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے سر انجام دیا اور لوگوں کو بھی اس کو انجام دینے کی ترغیب کی۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ لفظ قربانی کے معنی مفہوم پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی حقیقت میں کسی انسان کا اللہ کی بارگاہ میں عجز و نیاز اور اطاعت و فرما برداری کی حقیقی اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس مقدس عمل کے ذریعہ ایک مسلمان دراصل اس بات کا کھلم کھلا اعلان کرتا ہے کہ وہ راہ خدا میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی خواہشات اور اپنی صلاحیتیں سب کچھ قربان کر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ وہ اس محبوب عمل کے ذریعہ اپنے خانہ دل میں خوف الہی اور اللہ کی خوشنودی کی حصولیابی کا نیک جذبہ اور پاکیزہ احساس پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ اس بات سے آشنا رہا کرتا ہے کہ اگر اس کے دل میں یہ نیک جذبہ موجود ہو تو قربانی کے جانوروں کے خون کے پاکیزہ قطرات زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول کر لی جاتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کے پاس نہ قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اس کے پاس صرف اور صرف تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37۔ قربانی کے جانور، اس میں کوئی شک نہیں کہ قربانی اسلام کا ایک اہم شعار ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی حیات مستعار میں متعدد مرتبہ انجام دیا اور دیگر مسلمانوں کو بھی اس محبوب ترین عمل کو کرنے کی ترغیب دی ہے۔ اسی لیے ہر صاحب استطاعت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس اہم عمل کو ضرور انجام دے تاکہ اس کے فیوز و برکات اس سے مکمل طور پر نصیب ہوں۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کن کن جانوروں کی قربانی پیش کی جائے؟ اس کا دو ٹوک جواب یہ ہے، قربانی کے لیے پاکیزہ، عمدہ اور فربا جانوروں کا ہونا نہایت ضروری ہے، اور انہی 8 قسموں کے جانوروں کی قربانی کی جانی چاہیے جن کا ذکر قرآن کریم کے سورۃ الانعام آیت نمبر 143 اور 144 میں ہوا ہے، جن میں بھیڑ، بکری، اونٹ، گائے میں سے نر مادہ ہے۔ واضح رہے بھینس کی قربانی بھی کی جا سکتی ہے، اسی لیے اسے بعض اہل لغت نے گائے کی ایک قسم قرار دیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس گائے کی ایک قسم میں سے ہے۔ لسان العرب جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 43۔ لیکن کچھ اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ بہیمۃ الانعام کے اندر شامل نہیں ہے، اس لیے بھینس کی قربانی کے بارے میں لوگوں نے سکوت اختیار کی ہے۔ قربانی کی شرائط۔ قربانی ایک مشروع مالی عبادت ہے۔ یہ اسی وقت اللہ کے یہاں مقبول ہو سکتی ہے جب اس عمل کو پوری شرائط کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔ اس کے چند شرائط آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، قربانی چوپائے جانوروں جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ میں سے ہو، اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ نے
انہیں جانوروں کی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ ہم نے ہر امت کے قربانی کا دن مقرر کیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جو جانور بطور روزی دیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کریں۔ سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ قربانی کا جانور مقررہ عمر تک پہنچ چکا ہو، اس کی مقررہ عمر یہ ہے اور مسنہ نہیں ہے تو اسی صورت میں اس کی قربانی درست نہیں ہے سوائے بھیڑ کے۔ ارشاد نبوی ہے لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعصر علیکم فتذبحوا جزعة من الضعف، تم مسنہ ہی کو قربانی کرو، اگر وہ نہ ملے تو بھیڑ کے ایک سالہ بچے کی قربانی کرو۔ مسلم شریف۔ قربانی کا جانور تمام طرح کے عیوب و نقائص سے بالکل پاک و صاف ہو، بالخصوص ان عیوب سے جن کی صراحت حدیث رسول میں موجود ہے۔ فرمان نبوی ہے اربعون لا تجوز فی الاضاحی العورہ بین عوراها والمریضۃ بین مرضها والعرجاء بین ضلعها والکثیر التی لا تنقی۔ قربانیوں میں سے 4 قسم کے جانور جائز نہیں ہے، جانور جو بھیگا ہو اس کا بھیگا پن واضح ہو، اور ایسا مریض جس کا مرض واضح ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، اور ایسا لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گوشت نہ ہو۔ سنن ابو داؤد۔ قربانی کے جانوروں کو اسی مقررہ وقت پر ذبح کیا جائے جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اور نماز عید کے بعد سے 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، اس درمیان کسی بھی وقت چاہے دن ہو رات ہو قربانی کے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ نماز عید سے پہلے ہی قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دیتا ہے تو یہ قطعاً درست نہیں۔ ارشاد نبی ہے من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، کہ جس شخص نے نماز عید سے پہلے قربانی کے جانوروں کو ذبح کر دیا ہو گویا اس نے اپنے لیے ذبح کیا، اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی پوری ہوگی، اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5554۔ قربانی کا جانور قربانی کرنے والے کا اپنا ہو، اس لیے غصب شدہ چوری کیا ہوا جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ بھی 80 مسئلۃ فی احکام الاضحیہ کے مسئلہ نمبر 42 میں 32 ایسے عیوب کا ذکر ہوا ہے جن کا موجودگی میں جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ قربانی میں مشارکت۔ قربانی کا جانور اگر گائے، بیل، اونٹ، اونٹنی کی شکل میں ہو تو اس میں مشارکت جائز ہے۔ اگر گائے، بیل ہو تو اس میں 7 افراد شریک ہوں گے، اور اگر وہ اونٹ یا اونٹنی ہو تو اس میں 10 افراد شریک ہوں گے، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فذبحنا فی البقرة 7 والبعیر عن 10، کہ آپ کے ساتھ ایک سفر میں تھے، چنانچہ اسی دن دوران قربانی کا وقت حاضر ہو گیا تو ہم نے 7 کی جانب 1 گائے اور 10 کی جانب سے 1 اونٹ ذبح کیا۔ سنن نسائی۔ لیکن اگر قربانی کا جانور گائے، اونٹ نہ ہو بلکہ ان کے علاوہ جیسے بکری، بھیڑ وغیرہ ہو تو اس سلسلے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ عبداللہ بن مبارک وغیرہ اس بات کے قائل ہیں بکری، بھیڑ وغیرہ میں مشارکت درست نہیں، جبکہ امام احمد و اسحاق وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ بکری یا بھیڑ میں مشارکت جائز ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، جبکہ جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ضحى بكبشين فقال هذا عمن لم يضحي من امتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڑھوں کی قربانی دی تو فرمایا ایک کے سلسلے میں یہ میری امت کے ان لوگوں کی جانب سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ سنن اس سلسلے میں سب سے درست بات یہی ہے کہ ایک بکری ایک بھیڑ کی قربانی کرنے والے اس کے اہل کی جانب سے جائز ہے، جیسا کہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، کہ آدمی ایک بکری کی قربانی اپنی اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے کرتا تھا۔ میت کی طرف سے قربانی زندوں کے حق میں مشروع ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ جہاں تک میت کی طرف سے قربانی کرنے کی بات ہے تو اس سلسلے میں علماء کے 2 اقوال ہیں۔ کچھ علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں، اس لیے کہ اس کے متعلق جتنے بھی احادیث ہیں وہ سب کے سب ضعیف ہیں، جبکہ کچھ علماء کرام اس بات کے قائل ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے 3 صورتوں میں سے کسی ایک کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ وہ تینوں صورتیں اس طرح کی ہیں۔ نمبر 1، قربانی کرنے والا اپنے اہل خانہ کی طرف سے جانوروں کی قربانی کرے تو اپنے اہل خانہ میں سے زندہ اور مردوں دونوں کو شامل کر لے۔ ایسی صورت میں میت کی طرف سے قربانی کرنا درست ہے، اس لیے اہل خانہ میں سے زندے و مردے دونوں ہی شامل ہوا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے جن میں سے زندہ اور مردہ دونوں شامل تھے قربانی دی۔ نمبر 2، آدمی میت کی طرف سے قربانی کرے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے اسے اس کے نام پر قربانی کرنے کی وصیت کی ہو۔ ایسی صورت میں وصیت کی تنفیذ ضروری ہے، الا یہ کہ وہ کسی طرح کے پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو، اس لیے کہ ایسی صورت میں وصیت کا نفاذ کوئی ضروری نہیں۔ نمبر 3، آدمی تبرعاً میت کی طرف سے قربانی کرے، وہ اس طور پر کہ وہ اپنے باپ کے لیے ایک مستقل قربانی کرے یا اپنی ماں کے لیے مستقل ایک قربانی کرے، اور اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو یہ حنابلہ کے نزدیک درست ہے۔ قربانی کا طریقہ، قربانی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اونٹ یا اونٹنی کو نحر کیا جائے، اس لیے کتب حدیث میں اس کو قربانی کرنے کا یہی طریقہ مذکور ہے۔ ارشاد نبوی ہے ان اول ما نبدأ في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن نحر قبل الصلاة فانما هي لحم قدم لأهله ليس من نسك في شيء۔ آج کے دن ہم سب سے پہلے نماز عید پڑھیں گے، پھر واپس لوٹ کر قربانی کریں گے۔ جو شخص اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کو پالے گا، اور جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرے گا وہ اپنے گھر والوں کو بس گوشت پیش کرے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5545۔ اسی طرح جہاں تک گائے بکری وغیرہ کی قربانی کی بات ہے تو اسے تیز دھار چھری سے ذبح کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں حکم دیا کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ ذبح کی شرائط گزشتہ سطور میں سے یہ بات آ چکی ہے کہ قربانی ایک مالی عبادت ہے، اور قربانی کے جانور کو باضابطہ ذبح کر کے اس کے محبوب عمل کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں ذبح کی کچھ شرائطیں پیش کی جا رہی ہیں تاکہ ان کی روشنی میں جانوروں کو ذبح کیا جا سکے۔ ذبح کے آداب،
اسلام نے اضحیہ کو ذبح کرنے کے لیے چند آداب مقرر کیے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، جانوروں کو ذبح کرنے کے وقت قبلہ رخ کر کے لٹایا جائے۔ نمبر 2، جانوروں کو ذبح کرتے وقت اس پر احسان کیا جائے اور ہر طرح کی سختی سے گریز کیا جائے۔ نمبر 3، اونٹ یا اونٹنی کو نحر کیا جائے، ان کے علاوہ جانوروں کو ذبح کیا جائے۔ نمبر 4، جانور کے حلقوم کو کاٹا جائے، نہ کہ اس کے دیگر اجزاء کو، اس لیے یہ ممنوع ہے۔ نمبر 5، جانور سے چاقو چھپا کر رکھا جائے، اس کے سامنے اسے تیز نہ کیا جائے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے اس کے بدکنے کا خدشہ رہتا ہے۔ نمبر 6، مجھ کے اپنا دایاں پاؤں جانور کے دائیں مونڈھے پر رکھ کر بائیں ہاتھ سے اس کا منہ پکڑ لے اور پھر دائیں ہاتھ سے ذبح کرے۔ نمبر 7، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا جائے۔ ذبح کی دعائیں، کتب حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے وقت دعا پڑھنا مشروع ہے۔ واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے لیے کئی دعائیں سکھائی ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صح النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر، رواہ البخاری، حدیث نمبر 5558۔ اور اگر قربانی کرنے والے قربانی کے جانوروں کو خود ذبح کر رہا ہو تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، ھذا منک ولک وھذا عنی وعن اہل بیتی، رواہ الغلیل، حدیث نمبر 1138۔ ان کے علاوہ اور بھی دعا پڑھنا بھی مسنون ہے، جیسا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس طرح وہ اللہم تقبل منی ومن آل بیتی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ قربانی کے جانوروں کو اپنے لیے ذبح نہیں کر رہا ہے بلکہ دوسرے کے لیے ذبح کر رہا ہے تو ایسی صورت میں اسے یہ دعا پڑھنا چاہیے، اللہم تقبل من فلاں و آل فلاں۔ قربانی کا گوشت، کتاب و سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی جب قربانی جیسی مالی عبادت کو انجام دے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کے گوشت کو خود کھائے، اپنے دوست احباب کو کھلائے، فقراء و مساکین پر صدقہ بھی کرے، اور اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے اس چیز کی تعلیم دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس میں سے کچھ کھاؤ اور فاقہ کش فقیروں کو بھی کھلاؤ، سورۃ الحج آیت نمبر 28۔ جبکہ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ یہ بھی بیان کہا گیا ہے کہ نہ مانگنے والوں کو بھی دعوت دے کر یا کسی طریقے سے بھی کھلائے جائے۔ ارشاد ربانی ہے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس میں سے خود کھاؤ اور مانگنے والے اور نہ مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ، سورۃ الحج آیت نمبر 36۔ ان آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ قربانی کرنے والا قربانی کے گوشت کو خود کھائے، اپنے دوست احباب کو کھلائے، فقراء مساکین پر صدقہ کرے، اور غیر مسلم ہیں تو انہیں قربانی کا گوشت نہ دیا جائے، اس لیے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اس میں غیر مسلم کو شریک کرنا درست نہیں۔ لیکن اگر تالیف قلب مقصود ہو تو ایسی صورت میں غیر مسلم فقراء مساکین کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، کہ بے شک اموال صدقہ فقیروں، مسکینوں اور انہیں اکٹھا کرنے والوں ان لوگوں کے لیے ہے جن کا دل جتنا مقصود ہو، سورۃ التوبہ آیت نمبر 7۔
مذکورہ دلائل براہین سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت کھایا کھلایا صدقہ ہی کیا جاتا ہے، اسے قطعاً فروخت نہیں کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی قصاب کو بطور مزدوری دیا جا سکتا، جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقوم على بدنة واقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين ولا اعطي في جرارتها منها شيئا، رواہ البخاری، حدیث نمبر 1717۔ لیکن اگر کوئی شخص اسے قربانی کے گوشت میں سے بطور صدقہ یا ہدیہ دے دیتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، جیسا کہ ابن قدامہ فرماتے ہیں فَأَمَّا إِن دَفَعَ إِلَيْهِ صَدَقَةٌ أَوْ هِبَةٌ فَلَا بَأْسًا لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌ لَأَخَذَ كَغِيرَهُ بَلْ هُوَ أَوْلَى لِأَنَّهُ بَاشِرُهَا وَسَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهَا، کہ اگر کوئی قربانی کا گوشت قصاب کو بطور صدقہ یا ہبہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اسی صورت میں وہ اپنے علاوہ کی طرح لینے کے حقدار ہے، بلکہ وہ زیادہ حقدار ہے، اسی لیے اس جانور سے اس کا تعلق رہا ہے، اس کی طبیعت اس کی خواہش مند ہے۔ شرح الکبیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 209۔ واضح رہے کہ اگر کوئی شخص قربانی کا گوشت قربانی کے ایام میں خود کھا کر اپنے دوست احباب کو کھلا کر صدقہ کر کے بھی ختم نہیں کر پاتا تو ایسی اس کے لیے ذخیرہ اندوزی بھی کرنا جائز ہے، ذخیرہ اندوزی بھی وہ کر سکتا ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا، کہ تم خود کھاؤ اور زاد راہ بناؤ اور ذخیرہ بھی کرو، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1972۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں ہے کُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا، تم کھاؤ اور دوسروں کو کھلاؤ اور ذخیرہ اندوزی بھی کرو، بخاری شریف حدیث نمبر 5500۔ قربانی کا چمڑا قربانی کے گوشت کے سلسلے میں مذکورہ سطور میں یہ بات واضح لکھی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ قربانی کرنے والا اپنے دوست احباب کو کھلائے، فقراء مساکین میں صدقہ کرے، اور ایسا کرنے کے باوجود بھی ختم نہ ہو تو اس کو ذخیرہ اندوزی بھی کیا جائے۔ لیکن جہاں تک قربانی کے چمڑے کی بات ہے تو یہ واضح رہے کہ اس کی فروخت کرنا جائز نہیں اور نہ ہی قصاب کو دینا درست ہے، جیسا کہ راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع جلدۃ او ضحیہ فلا اضحیۃ لہ، کہ جس نے اپنی قربانی کا چمڑا کا فروخت کر دیا اس کے لیے کوئی قربانی نہیں۔ جبکہ قصاب کو نہ دینے کے سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا یعطی فی جرارتها شیئا، کہ اس میں سے قصاب کا کوئی چیز نہ دی جائے، ہاں اگر کوئی شخص اسے خود اپنے مصرف میں لانا چاہتا ہے تو اس سے استفادہ کرنا چاہیے تو یہ بالکل جائز ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ قربانی کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اور پکے معنوں میں مسلمان بنائے۔ بار الہ ہم تمام مسلمان جو اللہ کے راہ میں ہم لوگ قربانیاں پیش کر رہے ہیں، بار الہ ہماری قربانیوں کو تو قبول فرمائے، چاہے وہ جانوروں کی قربانی ہو، چاہے ہمارے